کوہاوڑ کلام کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا وہ ہیں جن حضرات نے جتنی کوشش کی اس پروگرام کو سجانے کے اندر، اللہ پاک ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری بخشش کا یہ ذریعہ بنائے۔ محبت سے درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب ختم نبوت کے عنوان پہ بات کر رہے تھے تو میرے دل میں آیا خلاف معمول، ویسے میں اللہ کی حمد سے اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں، صحابہ کی شان پہ اختتام کرتا ہوں، لیکن وقت کے دامن کے اندر جگہ تھوڑی ہے، اس وجہ سے میں ختم نبوت کے کلام سے اپنے کلام کا آغاز کروں گا۔ حاضری کا سماعت فرمائیے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، 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 ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ محبت سے سبحان اللہ۔ اگر یہ بھی میں نے جملہ کہنا ہے سبحان اللہ والا تو میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے کہ سبحان اللہ کہنے سے ثواب ملتا ہے، تو آپ بھی اللہ کے ذکر سے محبت کے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ ان الفاظ کے ساتھ شاعر کیا لکھتا ہے؟ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت۔ اور تیتم دی علی راوی صدیق نے آکھیا سے، تیتم دی علی راوی صدیق نے آکھیا سے، تیتم دی علی راوی صدیق نے آکھیا سے، آقا تو فدا کرنا سوہنے تو فدا کرنا، گھر بار ضروری ہے، آقا تو فدا کرنا گھر بار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کے اندر مسجد اقصی کے اندر دکھلائی۔ کیا شاعر لکھتا ہے کہ اقصی وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لے، اقصی وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لے، اقصی وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لے، رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے، رب آکھے نبیاں دا سردار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ہاں ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ صدیق نو آقا نے تائیوں نال سوایا ہے، اس بات کو بتانا بولا مجھے دلی افسوس ہوگا۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ صدیق نو آقا نے تائیوں نال سلایا ہے، صدیق نو آقا نے تائیوں نال سوایا ہے، ایک یار دے نال ہونا دوجا یار ضروری ہے، ایک یار دے نال ہونا
جا یار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ہاں ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ ہاتھ اٹھانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، لیکن محبت کی ایک ادا ہے جس کے ساتھ انسان اظہار کرتا ہے، اس لیے کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، کوئی بچہ ہے، نوجوان ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، ہاتھ اٹھا کر سینے کا زور لگا کر کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے۔ کلام کافی لمبا ہے، آخری شعر شاعر اپنے تمنا پیش کرتا ہے، آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے گا کہ شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا، ساڈے سارے دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا، شہزاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا، پر کملے والے دا دیدار ضروری ہے، پر کملے والے دا دیدار ضروری ہے، ایک بار ضروری ہے، لکھ بار ضروری ہے، ہاں ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ اس کے بعد میں ایک خوبصورت کلام ہے جو آج کل پڑھ رہا ہوں، پنجابی کا کلام ہے، سمجھ آتی ہے، تقریباً ساروں کو سمجھ آتی ہے۔ ہمارا یہ پٹی ایسی ہے، اردو پڑھی جائے تب سمجھ آتی ہے، سرائکی پڑھی جائے تب سمجھ آتی ہے، پنجابی پڑھی جائے تب سمجھ آتی ہے۔ اس کے اندر ایک لفظ ہے، یہ جو ہماری آنکھوں سے گرتا ہے اس کو ہم آنسو کہتے ہیں، لیکن پنجابی میں اس کو کہتے ہیں نیر۔ ایک یہ لفظ کو سامنے رکھیے گا، باقی کلام انتہائی آسان ہے، ہر زبان کا بندہ سمجھ سکتا ہے۔ چند اشعار میں پیش کروں گا، بڑا عاشقانہ کلام ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات بہائے جاندے نے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کرائے جاندے نے۔ اور ایک جھلک جے ویکھی یوسف دی، ہاتھ کٹ لے مصر دی گار تنے، ایک جھلک جے ویکھی یوسف دی، ہاتھ کٹ لے مصر دی گار تنے، ایتھے بن دیکھے آیو تے نام او تو، ایتھے بن دیکھے آیو تے نام او تو، لاکھاں سر کٹوائے جاندے نے، ایتھے بن دیکھے آیو تے نام او تو، لاکھاں سر کٹوائے جاندے
شاعر کہتا ہے تصور کی دنیا کے اندر فرض کیجئے کہ دائیں طرف بیت اللہ شریف ہے اور بائیں طرف روضۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس بندے کو بات سمجھ آ گئی انشاءاللہ سبحان اللہ یہاں سے ادا ہوگا. سماعت فرمائیے گا. شاعر کیا کہتا ہے کہ کعبے کا دوبارہ کیا تھا روزے کا نظارہ کیا تھا. کعبے کا دوبارہ کیا تھا روزے کا نظارہ کیا تھا. اتھے درد چھوڑائے چاند نے اتھے درد بڑھائے چاند نے اتھے درد چھوڑائے چاند نے اتھے درد چھوڑائے چاند نے اتھے درد بڑھائے چاند نے خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کرائے چاند نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک 70,000 فرشتے صبح کے وقت حاضر ہوتے ہیں، شام ہونے تک درود پاک پڑھتے ہیں. جب شام ہوتی ہے وہ 70,000 فرشتے چلے جاتے ہیں اور 70,000 فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو صبح ہونے تک درود پاک پڑھتے ہیں. اور جو فرشتہ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر ایک مرتبہ حاضر ہو گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں ہے. لیکن آپ کی اور میری کیا قسمت ہے؟ یہ نسبت کی وجہ سے ہے. کیا قسمت ہے؟ سماعت فرمائیے گا. ایک بار فرشتے روزے اٹھے تو آگے پھر نیاز لے. ایک بار فرشتے روزے اٹھے تو آگے پھر نیاز لے. محبوب دے چیڑے امتی دے موڑ موڑ کے بھولائے جان دے. محبوب دے امتی چیڑے موڑ موڑ کے بھولائے جان دے. خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کرائے جان دے. خوش بختانوں محبوبہ دے دیدار کرائے جان دے. سبحان اللہ. ایک اردو کا کلام ہے. ساتھی ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں جو اردو کے، میں صرف چند اشعار اس کو پیش کرنے کے بعد شان صحابہ پیش کروں گا. سماعت فرمائیے گا. میری شاعر کہتا ہے میری آرزو ہے، تمنا ہے، آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیے گا. کیا تمنا ہے؟ خوبصورت کلام ہے. صرف 3 شعر دوں گا کہ آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے دربار میں. آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے دربار میں. آ کے حال دل سناؤں آپ کے
نہیں جو دیتے آپ کے دربار میں آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے دربار میں۔ اس کلام کا آخری شعر پیش کرنے لگا ہوں۔ میں نے اپنے استاذوں سے جو سبق پڑھا ہے میرا عقیدہ کہ واسطہ مصطفیٰ کا دے کر خدا سے جو مانگے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اپنے عقیدے کے اظہار کرنے لگا ہوں۔ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے، جس کا یہ عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہوگا اظہار کیجیے گا۔ شاعر کیا لکھتا ہے کہ آپ کے قدر پہ میرا اللہ کرم فرمائے گا، آپ کے صدر پہ میرا اللہ کرم فرمائے گا، اپنے اللہ کو مناؤ آپ کے دربار میں، اپنے اللہ کو مناؤ آپ کے دربار میں، آرزو ہے میں بھی آؤں آپ کے دربار میں، آ کے حال دل سناؤں آپ کے دربار میں۔ یہ ایسی حالت بن رہی ہے، میں ہمیشہ ایسی حالت کے اوپر یہی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ مثال کے طور پہ بکھر گیا، میں اپنے آپ پہ بات لے آتا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کس طبیعت کے مالک ہے، ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے بکھر سے کوئی بندہ کھوڑ کلاں آیا تو کھوڑ کلاں والے نے اس سے پوچھا بھائی آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ وہ بتا دیتا میرا گھر فلاں محلے میں ہے، فلاں جگہ پہ ہے۔ اس نے کہا میرا گھر مسجد کے سامنے ہے۔ اس نے کہا وہ مسجد کہاں ہے؟ اس نے کہا مسجد میرے گھر کے سامنے ہے۔ اس نے کہا وہ دونوں چیزیں کہاں ہیں، آپ کا گھر اور مسجد؟ اس نے کہا وہ آمنے سامنے ہے۔ بات کوئی سمجھ نہیں آئی، کہاں سے وہ آیا، کہاں اس کا گھر ہے؟ تو کیفیت کچھ اس طرح کی بن رہی ہے۔ میری طبیعت ایسی ہے، سامنے والا بندہ جاگ رہا ہو، ساتھ دے، سننے والوں نے ہی سننا ہوتا ہے جس انداز میں ہو، جیسے آپ چاہتے ہیں سنانے والا ایسا خوش کر دے، اٹھا دے، یہ کر دے، اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجمع بھی ہمارا ساتھ دے۔ آپ سے صرف چاہیے، اس مہنگائی کے دور کے اندر صرف چاہیے سبحان اللہ، جو آج کے دور میں سستی ہے اور اس کی مہنگائی کا پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ اس لیے محبت کے ساتھ جو جملہ آپ کو سمجھ آ جائے تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ میں آخر کے اندر ایک کلام پیش کرتا ہوں صحابہ کی شان کے اندر، اور صحابہ کا عاشق وہ سبحان اللہ کی کنجوسی نہیں کرے گا۔ شاعر کیا لکھتا ہے، سماعت فرمائیے گا۔ میں یہ کلام پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں، مجھے اس سے پتہ چلے گا کہ لوگ اس کو کتنا پسند کرتے ہیں، اس کلام کو آج ہی سے پتہ چل جائے گا۔ شاعر کیا کہتا ہے، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، خدا خود آپ چمکائے، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، تاہو سنی بتا لے جائے، تاہو سنی بتا لے جائے، اے نارا چار یاراں دا، تاہو سنی بتا لے جائے، اے نارا چار یاراں دا۔ چار یاراں دا جس وقت یہ نظم میں ادا کروں گا، نعرہ چار یاراں دا، چار یاراں کے اوپر آپ نے ہاتھ
اٹھا کر بڑے جذبے کے ساتھ اپنی نجات سمجھتے ہوئے صحابہ کی لسٹ کے اندر یہ لفظ میرے ساتھ بولنا ہے کہ خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، کہو سنی بتا لے دے، کہو سنی بتا لے دے نعرہ چار یاراں دا، صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ، صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ، صداقت وچ عدالت وچ سخاوت وچ شجاعت وچ، بڑا منظر ہنسی لگ دے، بڑا منظر ہنسی لگ دے پیارا چار یاراں دا، بڑا منظر ہنسی لگ دے، بڑا منظر ہنسی لگ دے پیارا چار یاراں دا، خدا خود آپ چمکائے، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، اگر صدیق نہ ہوئے کہ بارہ بھی مکمل نہیں، اگر صدیق نہ ہوئے کہ بارہ بھی مکمل نہیں، اگر صدیق نہ ہوئے کہ بارہ بھی مکمل نہیں، اول صدیق نو من لے، اول صدیق ہر پاسے، اول صدیق ہر پاسے تارا چار یاراں دا، اول صدیق ہر پاسے، اول صدیق ہر پاسے تارا چار یاراں دا، خدا خود آپ چمکائے، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میں الحمدللہ 2010 میرا مادر علم جامعہ قادریہ سے فراغت ہے، سماعت فرمائیے گا میرے استاد فاضل حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف نعت خوانی میں بیچ میں کبھی تھوڑی کوئی نہ کوئی بات کیا کرے، آپ عالم ہیں، اس وجہ سے میں اپنے استاد محترم اس بات کے حوالے سے نہیں کہ میں تصور کے ساتھ پڑھتا وہ بھی مجھے مزہ آتا ہے، لیکن ان کی ایک نصیحت تھی جو آج بھی میرے لیے زندہ ہے، سماعت فرمائیے گا شاعر کیا کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے خیر القرون قرنی، اسی بات کو شاعر نے لکھا ہے کرنی وچ مسلم ہے خلافت چار یاراں دے، کرنی وچ مسلم ہے خلافت چار یاراں دے، کرنی وچ مسلم ہے خلافت چار یاراں دے، سمجھ مطلب نبی سیدہ، سمجھ مطلب نبی سیدہ اشارہ چار یاراں دا، سمجھ مطلب نبی سیدہ، سمجھ مطلب نبی سیدہ اشارہ چار یاراں دا، خدا خود آپ چمکائے ستارہ چار یاراں دا، کہو سنی بتا لے دے نعرہ چار یاراں دا، اور میرے دوستو اس بات پہ جو بندہ میں بولا اس شعر کے اوپر بڑا دل دکھے گا، شاعر نے
ایک عقیدے کی بات کی ہے کہ نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر. کتنا خوبصورت ایک وہ گلدستہ ہے آپس کی رشتہ داریاں. سماعت فرمائیے گا کہ نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر. نبی فاروق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر. نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر. عمر دے گھر علی دی تھی. عمر دے گھر علی دی تھی. عمر دے گھر علی دی تھی. نظارہ چار یاراں دا عمر دے گھر علی دی تھی. عمر دے گھر علی دی تھی. نظارہ چار یاراں دا خدا خود آپ چمکایا ہے ستارہ چار یاراں دا. ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کیویں لگدن. ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کیویں لگدن. ابو بکر عمر عثمان علی حیدر کیویں لگدن. جویں لکھیا خدا ہو جویں لکھیا خدا ہووے. جویں لکھیا خدا ہووے. سپارہ چار یاراں دا جویں لکھیا خدا ہووے. سپارہ چار یاراں دا خدا خود آپ چمکایا ہے ستارہ چار یاراں دا. کہو سنی بتا لیندا اے نعرہ چار یاراں دا. پوچھو منکر تو اے جا کے جڑا شکوے کریندا ہے. پوچھو منکر تو اے جا کے جڑا شکوے کریندا ہے. پوچھو منکر تو اے جا کے جڑا شکوے کریندا ہے. اسے منکر کوئی سنے آئے. اسے منکر کوئی سنے آئے. بلارا چار یاراں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. حضرت شاہ جی تشریف فرما. ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہوگا.